میری گھر میں پہلے بڑی عزت ہوا کرتی تھی، جب سے پھر نشے پہ لگ گیا، والدہ کے بھی تانے کہ یہ نشئی ہو گیا ہے، تو یہ تانا جب ملتا ہے نا تو پھر اس کے بعد بڑا مطلب افسردگی والا سین ہوتا ہے۔ نشے کے اوپر جو انحصار ہے یہ ایک بندے کی بیماری نہیں ہے، یہ پوری فیملی کی بیماری ہے۔ ریہیبلیٹیشن سینٹر سے ٹھیک ہو کے آیا، اور اس وقت جا کے اس نے اپنے کوئی گھر کے 7-8 افراد جو ہے، جس میں بچے بھی تھے، بیوی بھی تھی اور والدین بھی تھے، ان سب کو مار دیے۔ اس طرح کے بچے جو ہوتے ہیں ان کی اسٹڈیز جو ہیں وہ سیریسلی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ کچی بستی کے مکین ہوں یا مہنگے ترین علاقوں میں رہنے والے افراد، کچرے کے ڈھیر سے کاغذ چنتا ہوا بچہ ہو یا رکشہ ڈرائیور، پھیری والا ہو یا دکاندار، یہ سب تیزی کے ساتھ نشے کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان دنوں پاکستان کے تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے طلبہ و طالبات میں بھی نشے کا استعمال بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے نشہ شروع کیا، کزن میرا کرتا تھا نشہ، جو ان سے نا خالہ کا بیٹا کرتا تھا نشہ، بڑی والی خالہ کا، تو اسے دیکھ کے مجھے بس نا ایسے شوق پیدا ہوا تھا۔ نشے کی شروعات کیسے ہوتی ہیں؟ زیادہ تر جو لوگ بچے آج کل شروع کر رہے ہیں نشہ، وہ ٹین ایجر بچے ہیں، جسے ایڈولیسنس پہ کہتے ہیں، جو 15 سے 20 سال کے درمیان ہوتے ہیں۔ یہ یوزلی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں یا ہاسٹل میں، وہ جب دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ ان کے پریشر کی وجہ سے، پیئر پریشر کہتے ہیں، وہ وہاں پہ کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی چرس پی رہا ہے، یا کوئی آئس لے رہا ہے، یا واٹ ایور از دا ڈرگ، وہ ایک دوسرے کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، تو وہ اس میں پیئر پریشر کی وجہ سے بچے شروع کر لیتے ہیں۔ لاہور شہر کے علاقے، مسلم ٹاؤن میں واقع فلائی اوورز ہوں یا شہر اقتدار اسلام آباد کے کھنہ پل کا علاقہ، آپ کو نشے میں دھت پاکستان کا مستقبل فٹ پاتھوں، سڑکوں، خالی پلاٹوں اور میٹرو ٹرین کے اسٹیشنز پر پڑا ملے گا۔ اور یہ سلسلہ یہیں تک نہیں رکتا، بلکہ پاکستان کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں جہاں اس ملک کے مستقبل کے معمار تیار ہوتے ہیں، وہاں پر بھی منشیات نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اور اگر میں لاہور کی اکیلے بات کروں مختلف ریہیبلیٹیشن میں، تو اگر ہمارے پاس 3 مریض آتے ہیں اس وقت، تو ان میں سے ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس کی عمر 18 سے 25 سال کی ہے، اور وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، 3 یا 4 سیمیسٹر ہے، اور وہاں سے وہ جو ہے وہ اس کے اوپر عادی ہو گیا، اور اب اس کو والدین جو ہے داخل کروانے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ کیا آج کل تعلیمی درس گاہوں کے نوجوانوں کا منشیات میں مبتلا ہونا ایک عام سی بات ہے؟ بعض اوقات جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سگریٹ جب نوشی کرتے ہیں تو وہ صرف اس کو گلیمر کے طور پہ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں کرتی ہیں یا لڑکے کرتے ہیں، گلیمرائز کرنے کے لیے وہ اس کے لیے سگریٹ کے ساتھ تصویر بنا رہے ہوتے ہیں دھوئیں کے ساتھ، یا کبھی دوستوں کے ساتھ ایسے ہی جو ہے وہ مطلب وہ کر لیا شوق میں فیشن کے طور پہ، تو وہ آہستہ آہستہ جو وہ شوق ہے وہ لت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ گریجولی جو ہے وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ سگریٹ کا آغاز ہو جاتا ہے تو پھر سگریٹ کے ساتھ جو ہے وہ دوسری چیزیں بھی ساتھ جو ہے وہ شامل ہونا شروع ہوتی ہے۔ اسٹیٹس سمبل، یعنی جو امیر گھروں کے بچے ہوتے ہیں، وہ جب اس کو پیتے ہیں، نشے کو، یا کسی آئس لیتے ہیں یا کوئی اور نشہ لیتے ہیں، تو جو مڈل کلاس کے بچے ہوتے ہیں وہ اس کو اسٹیٹس سمبل سمجھتے ہوئے اس کو فالو کرتے ہیں۔ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں منشیات کی لت ایک بڑھتی ہوئی تشویش ہے، جہاں طالب علموں کو بھنگ، ہیروئن، افیون اور ایمفیٹامائنز جیسی مختلف قسم کی منشیات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ منشیات ایسی ادویات کو کہتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ذہن کے اوپر جا کر اثر انداز ہوتی ہیں، اور جب دماغ پہ وہ اثر کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے مختلف جو
بولنے کا طریقہ کار، کام کرنے کے طریقہ کار، اور اسی طریقے سے دوسرے جو ہمارے مختلف طبعی طور پہ اور ذہنی طور پر جو سلسلے ہیں اس میں سوچ میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، ہمارے ایکشنز میں بھی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ بھنگ، اوپیم، چرس، ہیروئن، اب اس سے آگے آئس، اس سے آگے بھی کوئی سنیفنگ والی چیزیں چل رہی ہیں۔ دیٹ از ویری ویری مچ الارمنگ۔ اور جب سے ایسی لعنت جو ہے وہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں آئی تو میں سمجھتا ہوں اس سے قوم برباد کرنے کا ایک پلان کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے ایک سروے کے مطابق پاکستان میں یونیورسٹی کے تقریباً 8% طلباء نے کم از کم ایک بار منشیات کا استعمال کر رکھا ہے۔ نشے کی وجہ سے میں پڑھ نہیں پایا، نشے کی وجہ سے مطلب جو ہے نا میری ذہنی حالت خراب ہو جاتی تھی، تو اس وجہ سے میں نہیں پڑھ پایا۔ اس طرح کے بچے جو ہوتے ہیں ان کی سٹڈیز جو ہیں وہ سیریسلی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ تھا ایسا جسے میں کلوزلی آبزرو کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اس کے ہر سمیسٹر میں ہی کسی میں وہ 1 میں فیل ہے، کسی میں 2 میں فیل ہے، کسی 3 میں فیل ہے، تو اینڈ میں جب وہ 8ویں سمیسٹر میں آیا تو اس کے ایک سیریز آف نمبر آف پیپر پڑے ہوئے تھے، کہیں اس کا مڈ کا پڑا ہوا تھا، کہیں اس کا فائنل کا تھا، کہیں اس کا تھا، تو ظاہر ہے وہ بیلنس نہیں تھی، اس کی لائف جو ہے وہ بڑی ڈسٹرب تھی اور بڑی امبیلنس تھی۔ اس کا سب سے پہلا اثر تو اس کی تعلیم پہ پڑتا ہے، جو کہ پہلے جس کی CGPA جو ہے وہ بہت ہائی ہوتی تھی، اب وہی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بڑی مشکل سے پاس ہو رہا ہے، اور جب وہ بڑی مشکل سے پاس ہو رہا ہے تو دیٹ مینس کہ سب سے پہلے اس کے دماغ کو مفلوج کر دیا ان نشہ آور چیزوں نے۔ نوجوان نسل خاص طور پر اسٹوڈنٹس میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کی کیا وجوہات ہیں؟ آئس یوز کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ دیر جاگیں گے، وہ مزہ انہیں 1 2 3 تک مطلب یہ ہے کہ جاگتے بھی رہتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس جو سے ہیں نا وہ CSS کے زیادہ اس چیز کو پریفر کرتے ہیں آئس کو نا۔ کچھ بچے رات کو جب انہوں نے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا رات کو وہ جاگنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ایگزام کی تیاری کرنی ہوتی، تو انہیں کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ گولی یا یہ کھا لیا جائے تو میں زیادہ دیر تک جا کے پڑھ سکتا ہوں، تو وہ اسی بہانے سے شروع کر لیتے ہیں۔ جو بچے ہیں وہ کچے ذہن کے ہوتے ہیں، ان کو ایسی صحبت میں بٹھایا جاتا ہے جس کے اندر وہ نارکوٹکس کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نوجوان نسل میں نشہ کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں بے روزگاری، آئیڈیل کا نہ ملنا، دوستوں کی بری صحبت، خاندانی نظام میں انتشار، تعلیم کا پریشر اور خاندان میں نشے کا استعمال شامل ہے۔ یہ وہ ایج ہوتی ہے جہاں برین کی ڈیولپمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہوتی، اور مریض بچے جو ہے اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بارے میں بہترین فیصلہ کر سکے، تو وہ پریشر کی وجہ سے لوگوں میں جب بہت زیادہ یار دوست کہتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں چلو ایک دفعہ کرنے سے کیا فرق پڑے، وہ ایک دفعہ کر لیتے ہیں، وہ کرنے سے آہستہ آہستہ پھر چیزیں بڑھتی چلی جاتی۔ ایک تو ریزن یہ ہے، کوئی نوجوان کسی بری صحبت کا شکار ہو گیا، اس کی صحبت ہی ایسی ہے کہ اس میں زیادہ سگریٹ پینے والے ہیں، زیادہ نشہ کرنے والے ہیں اور نشے کو شوق یا فیشن کے طور پہ لینے والے ہیں، تو اس کا بھی اس کے اوپر اثر آ سکتا ہے۔ کیا طلباء و طالبات کے نشے میں مبتلا ہونے سے متعلق ان کے والدین باخبر ہوتے ہیں؟ جہاں مریض نشہ کرتا ہے، نشہ کرنے کی وجہ سے جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، بے ایمانی بھی کرنی پڑتی ہے، پیسے لینے کے لیے سے ادھار، چوری چکاری سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کو فیملی اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، تو فیملی مریض کو ٹھیک کرنے کی غرض سے اس کے لیے جھوٹ بولنا شروع کر دیتی ہے، بہانے بازی کرنا شروع کر دیتی ہے، تو مریض کی بیماری بڑھانے میں فیملی کا بہت درجہ کم رول ہے۔ ان اسٹوڈنٹس کے والدین سب سے پہلے تو دے ہیو ٹو واچ کہ جی ہمارا بچہ جو ہے وہ گھر آتا ہے، جو پہلی اس کی عادات تھی اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی، ٹھیک ہے، کیا وہ اس میں کلاس کے لیے وہ پہلے تو ریگولر ٹائم پہ جا رہا ہے، اب وہ ریگولر ٹائم پہ نہیں جا رہا، تو کوئی ایسی چینج تو نہیں آئی۔ کہ جس خاندان میں کوئی نشہ کرنے والا موجود ہوتا ہے، سماج میں اس کی عزت بھی کم ہو جاتی ہے، اور لوگ بڑے آرام سے کہہ جاتے ہیں او نشئی دا خاندان، سو رشتے کرنے میں، آگے بڑھنے میں، لوگوں سے ملنے جلنے میں بڑے مسائل آتے ہیں۔ میرے ساتھ سب کا رویہ چینج ہو گیا تھا، بہنوں کا کیا، بھائی کا کیا، والدہ کا کیا، والد کا کیا، سبھی مطلب جو سے ہیں وہ دور رہنا پسند کرتے ہیں نشے سے۔
نشہ وہ عقل کو معوف کر دیتا ہے. اگر قرآن مجید کی اصطلاح میں اسے دیکھیں تو قرآن مجید نے اسے الخمر کا نام دیا. عن الخمر والمیسر، خمر اور میسر. خمر کہتے ہیں ایسی چیز کو جو عقل پہ آ جائے، چھا جائے. تو یہ جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں یہ استعمال کر کے عقل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، صحیح پتہ نہیں چلتا. قرآن مجید میں جس آیت میں سب سے پہلا حکم آیا نشے کے متعلق، وہاں پہ یہ تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ حتی تعلموا ما تقولون، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا. یہ بالکل اوائل میں حکم تھا. تو پھر آگے کہا گیا یہاں تک کہ تم وہ چیز نہ جان لو جو تم کہہ رہے ہو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ نشہ کیا کرتا ہے، جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں ہوتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو صرف اس بنیاد پہ نشے کو حرام قرار دیا گیا. نشے کے جو عادی افراد ہوتے ہیں ان کے اندر بے تحاشا قسم کا ڈپریشن اور انگزائٹی آ جاتی ہے. ڈپریشن کیا ہوتا ہے کہ جب وہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی تو اس کو اداسی ہوتی ہے، اسے مایوسی ہوتی ہے اور اسے اپنا آپ اچھا نہیں لگتا. تو وہ اس کے خیال آتا کہ یار یہ زندگی تو بالکل فضول ہے، اس سے بہتر زندگی کو ختم کر. اس خودکشی کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ بعد مریض خودکشی کر بھی لیتے ہیں. پاکستان میں منشیات کا استعمال کتنا بڑا مسئلہ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں پچھلے 10 سالوں میں دہشت گردی کے نتیجے میں تقریباً 60,000 افراد مارے گئے، جبکہ اس سے 4 گنا زیادہ تعداد میں ہر سال منشیات کی وجہ سے انسانی ہلاکتیں دیکھنے میں آتی ہیں. نشہ جب استعمال کرنا شروع کر دیں تو ایسے لوگوں میں سوئسائیڈل آئیڈیشنز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ سوئسائیڈل آئیڈیشنز بڑھنے کی وجہ سے بہت سارے جو ہے وہ ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بڑے شہروں میں آئے دن رپورٹ ملتی ہے کہ فلاں جگہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے ہاسٹل میں مردہ پایا گیا. تو جب اس کو جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کیے جاتے ہیں تو بہت ساروں کے کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ پوسٹ مارٹم کے اندر ان کی رپورٹ جو آتی ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ نشہ کرنے کی وجہ سے یا نشہ آور اشیاء کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. ایک رپورٹ کے مطابق 90 لاکھ سے زائد مریض منشیات کے استعمال کے مسائل کا شکار ہیں، اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پاکستان بھر میں تمام نگہداشت کی سہولیات میں صرف 500 ماہر نفسیات اور صرف 30,000 بستر ہیں. ہمارے پاکستان میں ہم لوگوں نے بڑی اس کی ایک تحریک چلائی کہ ریہیبلیٹیشن اگر سینٹرز بنانے ہیں تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہونے چاہیے. تو اب جا کے ہمارے پاس 200 کے قریب پورے پاکستان میں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، 200 کے قریب جو لوگ ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ریہیبلیٹیشن اور ٹریٹمنٹ جو کہ ڈرگز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس کو کرنے کے لیے پاکستان میں موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ سوچ سکیں کہ وہ سہولیات کا ڈیفینیٹلی اس وقت بہت بڑا فقدان ہے ہمارے پاس. پاکستان کی گورنمنٹ کو، پوری پنجاب گورنمنٹ کو یہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کریا گاؤں شہر یہ بنانے چاہیے، جس سے اس جرم کا خاتمہ بھی ہو سکے اور لوگ جو ہیں وہ نارمل لائف میں بھی آ سکتے ہوں. اگر کوئی منشیات کی لت کا شکار ہو جائے تو اس کو ترک کرنا بھی ایک بڑا امتحان ہے، جس کے بارے میں منشیات میں مبتلا افراد کہتے ہیں کہ نشئی عام زندگی نہیں گزار سکتے. جب میں نشہ کر لیتا تھا تو اس کے بعد پھر میں مطلب ایک الگ ہی دنیا بن جاتی ہے. یہ سوچنا اگر آپ میرے تو اپنے مائنڈ کے ساتھ میں تو ایسے فیوز ہوا تھا، کیونکہ کینابیس جو سی ہے نا وہ دماغ فیوز کرنا شروع کر دیتی ہے بندے کو. مجھے عجیب سے خیالات آتے تھے، عجیب سی اس طرح حرکتیں میں نے کرنی اسٹارٹ کر دی. گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ کرنا شروع ہو گیا. تو یہ ہے کہ ہر ایک بندے کی تمام روٹینز جو سی ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہیں. منشیات میں مبتلا افراد بہت غصے میں رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو فوری دماغ میں بٹھا لیتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیوں کہا. اس کو بہانہ بنا کر دوبارہ نشے کی طرف آ جاتے ہیں یا اس شخص کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں.
یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہمیں جاننی ضروری ہے کہ نشے کے مریض کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. یہ ایک خدائی بیہیویئر ہے. کنٹرول پوری دنیا میں ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے. نشے کے مریض کے اندر یہ ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے، وہ کہہ کہ ہر حال میں نے کنٹرول کرنا ہے. گھر میں کیا پک رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کون کہاں جائے گا، کون کیا کرے گا، آفس میں ہر چیز کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب جب وہ نشہ کرتا ہے تو نشہ اس کے اندر ایک انرجی، ایک طاقت بھر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی کنٹرول کرنے کی صلاحیت تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز میرے کنٹرول میں. اسے کہتے ہیں پلینگ گاڈ. وہ اپنے آپ کو چھوٹا سا خدا سمجھتا ہے، اور یہ چیز وہ اسے کامیاب ہونے میں ہیلپ کرتی ہے، اور وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے میرا سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. لیکن وہ صرف اس کو بظاہر لگ رہا ہوتا ہے، ایک شراب کی سی کیفیت ہوتی ہے کہ لگ رہا ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے، کنٹرول ہونے. سیکشن 9 کے پرووائزو فرسٹ میں دیا گیا ہے سزاؤں کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص سزا کا مرتکب ٹھہرتا ہے یا کوئی یہ جرم سرزد کرتا ہے کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر اور اس کے قریب ترین بھی کہیں، تو ان کو سزا کی جو حدیں دی گئی ہیں، مثال کے طور پہ کوئی سزا ہے 9 میں کہ وہ 7 سے 14 سال ہونی ہے. دوسرا کوانٹٹی کے حساب سے ابھی انہوں نے شیڈول چینج کیا ہے کرمنل لاء کے اندر، تو اس شیڈول میں جو میکسیمم پنشمنٹ دی گئی ہے، یہ پرووائزو دیا گیا ہے کہ جو شخص ایسے عمل میں شامل ہوتا ہے، جو اس طرح کا جرم سرزد کرتا ہے، جو انسٹیٹیوشن کے اندر یا اس کے گرد و نواح میں کہیں سیل پرچیز کرتا ہے یا اس کا استعمال کرتا ہے، تو اس سلیب کی جو میکسیمم سزا ہے وہ اس کو دی جائے گی. منشیات میں مبتلا افراد کی بحالی کے لیے کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ نشہ چھڑوانے کے لیے جو طریقے ہیں، سب سے پہلے بچے کی موٹیویشن ہے. ایک پروسیس آف چینج ہوتا ہے، پروسیس کا ماڈل ہے. اس میں سب سے پہلے بچے کو تیار کرنا ضروری ہوتا ہے کہ بچہ نشہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو. تیار کس ماحول پہ ہو کہ اسے پتہ چلے کہ میرے نشے کے استعمال کی وجہ سے فائدے بھی ہو رہے ہیں، نقصانات بھی ہو رہے ہیں. فیملی بھی جانے اور اس کو معالجے میں اس سے بات کر کے اسے پوچھے کہ ہاں بھی تمہیں کیا فائدے ہو رہے ہیں، نقصانات کیا ہو رہے ہیں. جب بچے کو یہ پتہ چلے گا مجھے نشے کے فائدے بھی ہو رہے ہیں، نقصان، لیکن نقصانات زیادہ ہیں، پھر وہ سوچے گا کہ مجھے اپنے رویے کو بدلنا ہے، اور رویہ وہ نشہ کرنے کا. پھر جب وہ تیار ہوگا اور علاج کے لیے رجوع کرے گا یا فیملی علاج کے لے کے، تو پھر اس کے اندر بہتری آئے گی، وہ ٹھیک ہوگا. یونیورسٹی لیول سے ہی میں بات کروں گا. یونیورسٹی میں ایک ویل بینگ سینٹر ہونا چاہیے. جب ہم لگاتے ہیں نا وہاں پہ ایک بورڈ کہ جی یہاں پہ نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، کوئی بھی شخص اس طرف نہیں جاتا. میں نے دیکھا ہے کہ یونیورسٹیز والوں نے کونسلرز بٹھا دیے اور وہاں ادھر کوئی بندہ نہیں جاتا، کہتے ہیں جی یہ تو پاگلوں کے لیے ہے، ہم کوئی پاگل ہیں. یونیورسٹی، کالجز، سکولز، ان کو اس سے پاک رکھنے کے لیے قانون سازی کی ابھی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر ہمارے لیجسلیٹر کو کام کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ ان قوانین کا اطلاق جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو پراپر انداز میں کرنا چاہیے، اور جو معاشرے کے لوگ اس نشے کی لت میں ڈوب گئے ہیں ان کو ریہیبلیٹ کرنا چاہیے. انہیں ایسے سینٹرز میں جمع کروا کے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک احسان ہاسپٹل کا اشتہار چلتا ہے، وہ پرائیویٹ لیول پہ کسی ایک شخص نے کام کیا ہے. اس میں این جی اوز کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ہماری گورنمنٹ کو بھی کام کرنے کی، اس میں اویئرنیس کے لیے اساتذہ کو اپنا پازیٹیو رول پلے کرنا ہوگا، والدین کو اپنے بچوں کی ٹریننگ کرنی ہوگی، والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ ختم کر کے انہیں اس لعنت سے محفوظ رکھنے کے لیے، اگر خدا نخواستہ کو بچہ اس میں شامل ہو گیا ہے تو اسے دور کرنے میں ان کا بھی اپنا رول ہے. جیسے اب جدید چیزیں ہیں کئی، جن میں افیون ہے، جس میں ویب ہے، شیشہ ہے اور آئس کا نشہ ہے. اب یہ ایسے عام ہو چکے ہیں کہ ان کی طرف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا تو شریعت میں حکم نہیں ہے. شریعت میں تو صرف شراب سے روکا گیا، حالانکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اطلاق دیکھیں تو وہ کلو مسکر کے لفظ ہیں. مسکر کہتے ہیں نشہ آور چیز کو، وہ چاہے کسی بھی شیپ میں ہو، کسی بھی رنگ میں ہو، اور کسی بھی خوبصورت پیکنگ میں ہو، خوبصورت پیرائے میں ہو، وہ سب حرام ہوگا، کیونکہ یہ سب چیزیں عقل کو بنیادی طور پہ معوف کرتی ہیں اور اس کے بغیر انسان بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے.
تو وہی علت جو اس میں تھی وہ تھی عقل کو معاف کرنا. اگر وہی علت کسی بھی جدید چیز میں پائی جائے گی تو اسی طرح وہ بھی حرام ہوگی. اس کے جواز کا کوئی بھی نہ کہہ سکتا ہے نہ یہ سمجھا جا سکتا ہے. اس وجہ سے جتنی بھی آج جدید دنیا میں نشہ آور چیزیں ہیں جو عقل کو معاف کرتی ہیں اور اس کے بغیر انسان کا جینا دشوار اور اسے کوئی کمی محسوس ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ شریعت کی نگاہ میں وہ اسی حکم میں آ جائیں گی جس میں شراب ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے جس سے ہم سب کو آگاہ ہونا چاہیے. جو بھائی پڑھتے ہیں اسکول میں کالجز میں، ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ بھائی نشے کی طرف بالکل مت جاؤ. میری طرح زندگی خراب ہوگی آپ کی بھی. میں نے بہت زیادہ مطلب مشکل حالات کا گزارا کیا ہے. آپ اگر نشہ کر بھی لیتے ہو تو مشکل نہیں ہے، آپ کو فی الوقت مزہ آئے گا. 2-4 ماہ کے مزے کے بعد بس صرف وفاداری ہے آپ کی. اس وجہ سے میرا آپ کے لیے یہ پیغام ہے بھائی اور بہنوں کہ آپ نشے سے بچو، جتنا ہو سکتا ہے اس سے دور رہو. تو یہ ہے کہ اگر آپ سادہ سگریٹ بھی پیتے ہو تو اس سے بھی دور رہو. یہ جڑ ہے، نشے کی جڑ ہے یہ. اگر یہ آپ کرتے ہو تو آپ آگے سب کچھ کر سکتے ہو. اگر آپ یہ نہیں کرتے ہوگے تو آپ کی بنیاد سخت ہوگی، تو آپ بچ سکتے ہو اس سے. یونیورسٹی ایک ایسی جگہ ہے جہاں امیدوں کی شمعیں جلتی ہیں، لیکن یہاں حصول تعلیم کی غرض سے آنے والے طلباء و طالبات منشیات کا استعمال کر کے اپنی اور اپنے ماں باپ کی امیدوں کی شمعوں کو گل کر رہے ہیں، اور نشے کا استعمال کر کے وہ جس راستے کی طرف چل رہے ہیں اس کی منزل موت ہے.